الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب. حمد و ثنا کے بعد سورۃ البقرہ پہ گفتگو ہو رہی ہے. گزشتہ ملاقات میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ قرآن سے متقین ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور آج متقین کون ہیں اس پر بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور دل و جان سے اس کے احکام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. متقین کی پہلی صفت یہ بیان ہوئی ہے الذین یؤمنون بالغیب. وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. لغت کے اعتبار سے بے خوف، مطمئن اور پرسکون ہونا، یا کسی پہ اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات کو یقینی طور پہ ماننا، یہ ایمان ہے. وہ چیزیں جن تک نہ عقل کی رسائی ہو اور نہ حواس خمسہ ان کا ادراک کر سکیں، وہ غیب ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اعتماد کرتے ہوئے بن دیکھے
اللہ کو ماننے، اس کے فرشتوں کو ماننے، اس کے رسولوں کو ماننے، اس کی کتابوں کو ماننے، اس کی لکھی ہوئی تقدیر کو ماننے، ثواب اور عذاب قبر کو برحق جاننے، حشر، جنت اور جہنم کے واقعات کو صدق دل سے تسلیم کر لینے کا نام ایمان بالغیب ہے۔ اصطلاح کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کو سچا سمجھتے ہوئے اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان، اللہ کی توحید اور اس کے رسول کی رسالت کا زبان سے اقرار کرنا، ان کا دل سے تصدیق کرنا اور اپنے اعضاء سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق عمل پیرا رہنے کا عہد و پیمان لینا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ حواس خمسہ، قوت شامہ، ناک سے سونگھ کر کسی چیز کے خوشبودار یا بدبودار ہونے کا فیصلہ، قوت ذائقہ، زبان سے چکھ کر کسی چیز کے ذائقہ دار ہونے یا بد ذائقہ ہونے کا فیصلہ، قوت لامسہ، ہاتھ سے چھو کر کسی چیز کے نرم و نازک یا سخت اور ٹھوس ہونے کا فیصلہ، قوت سامعہ، کان سے سن کے کسی آواز کی سریلی ہونے یا بے سری ہونے کا فیصلہ، قوت باصرہ، کسی چیز کا مشاہدہ کر کے اس کے خوبصورت یا بدصورت ہونے کا فیصلہ، یہ ایمان بالغیب نہیں ہے، بلکہ یہ حسیات کی معلومات ہیں، جہاں حسی معلومات کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ایمان بالغیب کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایمان بالغیب میں سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا، کہ اللہ موجود ہے، اس نے کائنات بنائی ہے اور وہی کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ کوئی بھی چیز، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، سوئی ہو یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کھلونا ہو یا کوئی چھوٹی سے چھوٹی جھونپڑی ہو، بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، تو یہ پوری کائنات بنانے والے کے بغیر کیسے بن سکتی ہے، اور اس کا نظام چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتا ہے۔ فاتح قادیاں شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ساتھ مباہلے کے نتیجے میں نبوت کا جھوٹا داعی دار مرزا غلام احمد قادیانی ذلت اور رسوائی کی موت مرا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ادیان باطلہ کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بڑی فہم و فراست سے نوازا تھا۔ ان کا ایک دفعہ دہریوں سے اللہ کے وجود پہ مناظرہ طے ہوا، وقت مقررہ اور وقت جگہ پہ دونوں اطراف سے بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے۔
شیخ الاسلام ارادتاً مناظرے پہ بر وقت نہ پہنچے، جس کی وجہ سے ان دہریوں نے شور و غل مچا دیا کہ اگر ثناء اللہ کے پاس سچائی ہوتی تو وہ یہاں ضرور آتا، لیکن کچھ دیر کے بعد شیخ الاسلام وہاں پہنچے، تاخیر سے آنے پہ معذرت کی اور یہ کہا کہ میرا تاخیر سے آنا بلا وجہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑی وجہ پیش آ گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا وہ وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب میں مناظرے میں شریک ہونے کے لیے گھر سے نکلا تو راستے میں ایک دریا آ گیا، میں نے ادھر نگاہ دوڑائی، کوئی کشتی نظر نہ آئی، میں پریشان تھا کہ اسی اثناء میرے سامنے ایک بہت بڑا درخت خود بخود کٹ کے زمین پہ گر گیا، پھر اس درخت سے تختے بننے لگے، تختوں نے آپس میں جڑنا شروع کیا اور اس عمل سے کشتی بن گئی۔ وہ کشتی ملاح کے بغیر میرے پاس آئی اور مجھے آواز دی کہ سوار ہو جاؤ، میں کشتی میں سوار ہو گیا اور کشتی پھر دریا کی لہروں پہ سفر کرتے ہوئے مجھے دوسرے کنارے تک پہنچا کے گئی۔ اس عمل کی وجہ سے میرے آنے میں تاخیر ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے شور و غل مچا دیا کہ اتنا بڑا جھوٹ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ خود بخود کشتی بن جائے اور ملاح کے بغیر جو ہے وہ دریا کو عبور کر جائے۔ تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ظالموں، میں یہی بات تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، اور جب ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی اور بغیر چلانے والے کے دریا میں چل نہیں سکتی تو یہ پوری کائنات بنانے والے کے بغیر کیسے بن سکتی ہے، اور اس کا نظام چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتا ہے۔ اللہ پر ایمان یہ غیب کا حصہ ہے۔ کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، عقل کی اس تک رسائی نہیں، حواس خمسہ کا وہاں تک ادراک نہیں، لیکن کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس کے وجود پر شاہد عدل ہے، چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بنانے والا کوئی موجود ہے۔ امام المفسرین حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دیہاتی گنوار کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک دیہاتی گنوار سے کسی پڑھے لکھے جاہل نے پوچھ لیا کہ اللہ پہ تمہارا ایمان ہے؟ کہتا ہے جی ایمان ہے۔ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں دیکھا تو نہیں۔ تو پھر تم کیسے یقین سے کہہ سکتے ہو کہ اللہ موجود ہے؟ تو اس نے جواب دیا ان البارۃ لتدل علی البعیر وان آثار الاقدام لیدل علی المسیر فالسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج والبحر ذات الامواج کیف لا يدل علی وجود اللطیف الخبیر القدیر۔ ایک لیڈے کو دیکھ کے ماننا پڑتا ہے کہ کوئی اونٹ موجود ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو لیڈا وجود میں نہ آتا۔ پاؤں کے نشانات کو دیکھ کے ماننا پڑتا ہے یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے، اگر کسی کا گزر نہ ہوتا تو پاؤں کے نشان موجود نہ ہوتے۔ تو پھر یہ برجوں والا آسمان، یہ کھلے اور کشادہ راستوں والی زمین، اور یہ موجیں مارتے ہوئے دریا اور سمندر،
اس ذات کے وجود پہ دلیل کیوں نہیں جو بڑا باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے اور ہر کام کرنے پہ قادر ہے؟ بس سوچنے کے لیے تھوڑی سی عقل اور دماغ چاہیے، ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مربع میل پہ پھیلی ہوئی اور یہ طویل و عریض زمین، اس کی پیٹھ پہ اللہ دے گئے بلند و بالا پہاڑ اور مہیب چٹانیں، اس کی پیٹھ پہ پھیلائے گئے لکودک صحرا اور ریگستان، اس پہ جگہ جگہ بہنے والی ندیاں، نہریں اور دریا، اس کے جسم پہ لہرانے والے پھلوں سے اٹے ہوئے باغات اور اناج سے اٹی ہوئی کھیتیاں، اس کے پیٹ سے نکلنے والے لوہے، تانبے، چاندی، سونے اور دیگر قیمتوں کے ذخائر، اس کے پیٹ سے ابلنے والے گیس اور تیل کے جگہ جگہ ابلتے ہوئے چشمے۔ کیا یہ زمین خود بن گئی؟ آسمان خود بن گئے؟ یہ ریگستان خود وجود میں آ گئے؟ یہ باغات، فصلیں خود پیدا ہوئیں؟ کیا یہ سونے تانبے کے ذخائر خود بخود بن گئے؟ کیا یہ گیس اور پٹرول خود بخود بن گیا جس سے دنیا کا نظام چل رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس زمین کو بنانے والا اور انہیں ان چیزوں سے نوازنے والا کوئی موجود ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ یہ زمین، اسے ہم نے پھیلا دیا، اس میں پہاڑوں کو لاد دیا اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار میں اگا دی، پیدا کر دی، اور جس میں تمہارے لیے روزیاں ہیں اور ان کے لیے بھی رزق کا بندوبست ہے، اور جن کی روزی کا سبب تم نہیں بنتے۔ کتنی چیزیں ہیں، انسان ان کی روزی کا ذریعہ ہے، پالتو مویشی یا دوسری تیسری چیزیں، اور کتنی زمین پہ ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان کو جن سے کوئی سروکار نہیں، لیکن رحمان کی تو وہ بھی مخلوق ہے، اس نے ان کا بھی بندوبست کرنا تھا۔ لاکھوں کروڑوں نہیں، اربوں میلوں کے طول و عرض پہ پھیلے ہوئے یہ بلند و بالا آسمان، جن کے درمیان کوئی ستون اور سہارا نہیں، پھر ایک ہی آسمان نہیں، ایک کے اوپر دوسرا آسمان، دوسرے کے اوپر تیسرا آسمان، تیسرے کے اوپر چوتھا آسمان، چوتھے کے اوپر پانچواں آسمان، پانچویں کے اوپر چھٹا آسمان، چھٹے کے اوپر ساتواں آسمان۔ یہ سارے آسمان خود بخود نہیں بنے، بلکہ انہیں کوئی بنانے والا موجود ہے۔ سہارے اور ستون کے بغیر یہ خود کھڑے نہیں،
بلکہ ان کا انتظام سنبھالنے والا کوئی موجود ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اوپر نیچے 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ کیا رحمان کی پیدائش میں کوئی کمی کوتاہی نظر آتی ہے؟ اپنی نگاہوں کو گھما کے دیکھو، کیا اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود آسمانوں میں کوئی درار آئی ہے؟ کہیں سے کوئی ذرہ برابر کوئی پلستر یا سیمنٹ اکھڑا ہے، یا کہیں کوئی سوراخ پیدا ہوا ہے؟ فرمایا ایک بار نہیں، اب بار بار دیکھتے جاؤ، تمہاری نگاہیں تھک ہار کے ناکام اور نامراد ہو کے لیٹیں گی، لیکن رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی کوتاہی کا مشاہدہ نہیں کر سکیں گی۔ پھر آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے سورج چاند اور ستاروں کے فانوس جلا دیے۔ ستاروں کی الگ مدم مدم سی روشنی ہوتی ہے، چاند کی روشنی ان سے زیادہ، اور پھر جب سورج نکلتا ہے تو تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں، ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے۔ یہ سورج جب اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے حرکت میں آتا ہے تو زمین کا جو حصہ اس کے سامنے آتا ہے اس حصے میں دن نظر آتا ہے اور دوسرے حصے میں رات چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ جب یہ گزرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے اگلے حصے میں دن طلوع ہو جاتا ہے، یہاں رات چھا جاتی ہے، اور پوری زمین کا یہ چکر لگاتے ہوئے جب چکر کو مکمل کرتا ہے، بارگاہ رب العزت میں پہنچ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو کے اور پھر اپنے کام پہ جانے کی اجازت لیتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے جو راستہ متعین کیا ہے اسی راستے پر چل رہا ہے۔ اگر اس راستے پہ چلتے ہوئے سورج کچھ بلند ہو جائے تو زمین پہ اتنی سردی ہو جائے پوری زمین اور اس کی مخلوقات منجمد ہو جائے، اگر زمین سے اس کا فاصلہ کچھ کم ہو جائے تو اس کی گرمی کی وجہ سے پوری زمین اور اس کی مخلوقات جل کے بھسم ہو جائیں۔ پھر اسی سورج اور چاند کے آنے جانے سے رات اور دن کا نظام وجود میں آتا ہے۔ انسان دن کو کام کر کے جب تھک جاتے ہیں راحت آ جاتی ہے تاکہ وہ آرام کر کے تازہ دم ہو جائیں۔ اور سورج اور چاند کی وجہ سے انسانوں اور حیوانوں کی نشو و نما کا انتظام ہوتا ہے۔ صرف اسی پہ اکتفا نہیں بلکہ انہی کے وجود کی وجہ سے باغوں میں پھل آتے ہیں اور فصلوں پہ اناج اگتا ہے جس سے پوری کائنات کے لوگ کھاتے پیتے اور اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔
والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عادا کالعرجون القدیم۔ رات میں بھی نشانی ہے، جیسے ہم روشنی کی چادر کو کھینچ کر اتار دیتے ہیں، دن لے آتے ہیں، لوگ اچانک تاریکی میں گھر جاتے ہیں، اور سورج اپنے مقرر کردہ راستوں پہ چلتا ہے۔ یہ اس غالب اور علم رکھنے والے کا اندازہ ہے، اور ہم نے چاند کی بھی منزلیں متعین کر دی، اور چاند ان منزلوں کے مطابق گزرتا ہے۔ چاند کی 28 منزلیں ہیں، ہر روز وہ ایک منزل طے کرتا ہے، 2 دن اس کی چھٹی ہوتی ہے، پھر یہ اپنے نئے سفر پہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں چھوٹا سا جیسے بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتے ہوتے 14ویں کے تاریخ کو یہ اپنے جوبن پہ آ جاتا ہے، پھر یہ کام ہونے لگتا ہے جیسے بڑھاپے میں کوئی پہنچ کے کمزور پڑنے لگ جائے۔ اب پھر چاند پہ سے کیسا وقت بھی آتا ہے، یہ کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ کھجور کی باریک سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح بن جاتا ہے۔ اونٹنیاں، بھینسیں، بھیڑیں، بکریاں ہم پالتے ہیں، باڑوں میں رکھتے ہیں، بعض لوگ اپنے گھروں میں بھی رکھ لیتے ہیں، گھاس پھوس چارہ ڈالتے ہیں اور یہ چارہ کھاتی ہیں۔ ان کے پیٹ میں اوجڑی کے اندر ایک ایسی مشین نصب ہے، جب یہ چارہ پگھلنے گلنے کا وقت آتا ہے تو اس میں ایک طرف سرخ رنگ کا خون پیدا ہوتا ہے جو اوجڑی کے اوپر والے حصے میں چلا جاتا ہے اور اس کے پورے جسم کو قوت اور طاقت فراہم کرتا ہے۔ اسی سے بدبودار گوبر بھی نکلتا ہے جو اوجڑی کے نیچے والے حصے میں جمع ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت اس کے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ خون اور گوبر کے درمیان والے حصے میں صاف سفید خوشبودار اور ذائقے دار دودھ بنتا ہے، جو عصباتی نظام کے ذریعے اس کے تھانوں تک پہنچتا ہے، اور پھر تھنوں سے نکال کے لوگ مزے سے یہ دودھ پیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ، خود تو نہیں نہ بنا، اور کسی بنانے والے نے انہیں پیدا کیا، بنانے والے نے اس کے جسم میں ایسا نظام رکھا کہ خون اور گوبر کے درمیان سے دودھ نکلتا ہے، نہ اس میں خون کی آمیزش ہوتی ہے نہ گوبر کی آمیزش ہوتی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ لوگوں، تمہارے لیے ان مویشیوں میں عبرت کا سامان ہے۔ ہم تمہیں اس کے پیٹ سے خون اور گوبر کے درمیان سے صاف شفاف دودھ پلاتے ہیں، اور جو پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہے۔ سبھی دودھ پیتے ہیں، لیکن بچوں کی تو غذائی دودھ نہ ہو تو بچے پروان نہ چڑھ سکیں۔
پھر بڑا ہوتا ہے نا انسان، غذائی ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں، تو وہی جانور جن کا دودھ پی رہا ہے انہیں ذبح کر کے اس کی غذا بنا دیا جاتا ہے۔ لو مزے مزے کے گوشت کا ہے، جس کو چاہے ذبح کر۔ اور زبان تو بڑی چٹخارے دار ہے، چٹخارے دار چیزوں کو پسند کرتی ہے۔ یہ حیوانوں کے گوشت کے ساتھ پرندوں کے گوشت کی بھی طالب ہوتی ہے۔ تیتر، بٹیرے اور دیگر پرندے ہم بنا رہے ہیں۔ ان پرندوں کے وجود پہ ذرا غور تو کریں نا۔ ہر پرندے کے دو دو پر ہوتے ہیں، ہر پر میں دو دو بازو ہوتے ہیں، اور ہر بازو میں بہت سے پر لگے ہوتے ہیں۔ ہر پر میں ہزاروں کی تعداد میں ریشے ہوتے ہیں، اور یہ پر اس طرح ایک طرف سے موٹے اور دوسری طرف سے باریک، ایک طرف سے نرم ملائم اور چکنے اور دوسری طرف سے کھردار۔ اس کے موٹے سرے بازوؤں کے اندر جذب ہو جاتے ہیں، اور پرندے پھر جب ان بازوؤں کو پھیلاتے ہیں نا تو یہ بازو چپو کا کام دینے کے کام آ جاتے ہیں۔ کشتی چلاتے ہوئے ملاح جب چپو چلا کے پانی کو ہٹا کے کشتیوں کو گزارتے ہیں، اور جانور اپنے پر پھیلا کے ہوا کو چیرتے ہوئے پرواز کرنے لگتے ہیں، اور صبح اٹھ کے اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور شام کو پیٹ بھر کے اب واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مویشی اور پرندے خود پیدا نہیں ہوئے، انہیں انسان کی غذا انسان نے خود نہیں بلکہ کسی نے بنایا ہے۔ اب وہ بنانے والا کون؟ اللہ۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ زمین پہ چلنے والے یہ مویشی، فضاؤں میں اپنے پروں کے ذریعے اڑنے والے یہ پرندے بھی تمہاری طرح ہی مخلوق ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، بتا دیا یہ جانور حلال ہے، یہ پرندہ حلال ہے، یہ جانور حرام ہے، یہ پرندہ حرام ہے۔ حرام کو چھیڑنا نہیں اور حلال کو چھوڑنا نہیں، لیکن جو فراہم کرنے والا ہے نا اس کا شکر ادا کرنا نہیں بھولنا۔ مویشیوں کا گوشت، پرندوں کا گوشت جو بھاری اور ثقیل ہوتا ہے، کئی دفعہ پھر بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اب بیماری کے علاج کے لیے اللہ نے شہد کی مکھیاں پیدا کر دی، چھوٹی سی مکھی جس کے جسم میں وہ پورا نظام موجود ہے جو کسی بڑے جانور پہ ہوتا ہے۔ ہاتھ بھی موجود، پاؤں بھی موجود، آنکھیں بھی موجود، کان بھی موجود، سر بھی موجود، دل اور دماغ بھی موجود، پیٹ بھی موجود، معدہ بھی موجود، اور پروں میں اڑنے کی صلاحیت بھی موجود۔ یہ صبح نکلتی ہیں پھلوں اور پھولوں پہ بیٹھ کے تازہ عمدہ رس چوستی ہیں، پھر واپس آ کے اپنے چھتوں میں بیٹھ جاتی ہیں، اور جو کھایا پیا ہوتا ہے اس کو اس کے اندر ایک مشین کے ذریعے دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ایک حصے میں میٹھا اور شیریں شہد، اور دوسرے حصے میں تکلیف دہ زہر۔ جب کوئی پریشان کرتا ہے مکھی کو تو یہ اسے ڈنگ مارتی ہے، اور جسم مضطرب اور پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ شہد کی مکھیاں خود بن گئی۔
ان کی یہ ذمہ داری خود بخود لگ گئی نہیں، انہیں بنانے والا بھی کوئی موجود، انہیں یہ عمل سمجھانے اور سکھانے والا بھی کوئی موجود۔ وہ کون؟ وہ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف یہ وحی بھیجی کہ تو پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کی لٹکائی ہوئی جگہوں پہ اپنے چھتے بنا لے، پھر ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں سے رس چوس، اور رب نے تیرے لیے جو گزرنے کے راستے بنائے ہوئے ہیں ان راستوں پہ چلتی رہے۔ اس کے پیٹ میں ایک ایسا مشروب تیار ہوتا ہے جس میں لوگوں کے لیے غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں، کائنات کی ہر چیز اللہ کے وجود پہ شاہد عدل، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ انسان اگر اپنے وجود پہ غور کر لے تو اللہ کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ بات ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اسے رب کی بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن کاش کوئی اپنے آپ پہ توجہ کر لے۔ ایک جوہری کہیں سفر پہ جا رہا تھا کہ ایک چور اس کا ہم سفر بن گیا۔ چور نے جوہری کے پاس ایک قیمتی ہیرا دیکھا تو سوچنے لگا رات کو جب یہ سوئے گا نا تو میں اس کا ہیرا چوری کر کے رفو چکر ہو جاؤں گا۔ جوہری اس کے ارادے کو بھانپ گیا۔ جب تاریکی پھیل گئی، سونے کا وقت آیا تو آہستہ سے جوہری نے وہ ہیرا اپنے سامان سے نکل کے چور کے سامان میں رکھ دیا۔ اب جوہری تو آرام کی نیند سو گیا اور چور تھوڑی دیر کے بعد اٹھا۔ اس نے جوہری کے سامان کو تلاش کرنا شروع کیا لیکن ہیرا کہیں نہ ملا۔ دوسرا دن بھی اسی طرح، تیسرا دن بھی اسی طرح۔ 3 دن کے بعد جوہری سے عرض کرتا ہے اور دن کے وقت تو ہیرا تمہارے پاس موجود ہوتا ہے، رات کو کہاں چلا جاتا ہے؟ اور ساتھ ہی اپنی نیت کے بارے میں بھی بتا دیا کہ میں 3 راتوں سے یہ کوشش کر رہا ہوں لیکن مسلسل ناکام ہو رہا ہوں۔ تو جوہری کہتا تو میرے سامان میں تو ہیرا تلاش کرتا رہا، کاش اپنے سامان میں بھی دیکھ لیتا تو تجھے ہیرا مل جاتا۔ اور میرے بھائی اپنے وجود پہ غور کر، اللہ کی ذات کا وجود تجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ایک حقیر پانی کا قطرہ تھا، ماں کے پیٹ میں لے جا کے مختلف مراحل سے گزار کے اس نے خون میں تبدیل کیا، خون کے بعد لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کے بعد بوٹی بنائی، ہڈی بنائی، پھر جب تو دنیا میں آیا تو اس کی قدرت کا شاہکار بن چکا تھا۔ تیری ضرورتیں پیش آنے لگیں، اللہ نے تیری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تیرے جسم میں ایک مواصلاتی نظام پیدا کر دیا۔ تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ انسان کے اعصابی نظام کا مرکز اس کا دماغ ہے، اور ہر شخص کے دماغ میں 1000 ملین اعصابی خانے ہوتے ہیں، اور ہر خانے میں بے شمار باریک باریک تار ہوتے ہیں جو پورے جسم میں پھیلا دیے جاتے ہیں۔ جب جسم کے کسی حصے کو کسی چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ باریک باریک تار پہلے دماغ کو خبر دیتے ہیں، پھر دماغ کی طرف سے جو ہدایات ملتی ہیں اس پہ عمل پیرا ہونے لگتے ہیں۔ زبان پہ ذائقے کے 3000 کھانے ہیں،
جب کوئی چیز زبان کے قریب آتی ہے اب وہ کھانے فوری دماغ کو اطلاع دیتے ہیں، پھر دماغ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے اسے کھانا ہے یا نہیں کھانا۔ کانوں میں اسباب کے 1,00,000 کھانے ہیں، جب کوئی آواز قریب آتی ہے تو یہ تاریں دماغ کو آگاہ کرتی ہیں، پھر دماغ اسے بتاتا ہے اس بات کو سننا ہے یا نہیں سننا۔ اور کان کے اندر 1,30,000 اسباتی خانے ہیں۔ جب آنکھوں کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو یہ تاریں دماغ کو آگاہ کرتی ہیں، پھر دماغ حکم دیتا ہے تو نے اس چیز کو پسند کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ انسان کی جسم میں بھی حسیات کا ایک جال پھیلا ہوا ہے جو دماغ کو آگاہ کر رہا ہوتا ہے جسم کے کسی حصے کے پاس بھی۔ جب کوئی گرم چیز لائی جاتی ہے تو 3,000 تاریں دماغ کو آگاہ کرتی ہیں کہ میرے قریب یہ گرم چیز آ گئی ہے، پھر جو ہدایات ملتی ہیں اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ اور جسم کے حصے کے اندر 2,50,000 ٹھنڈک کے عصبی خانے ہیں۔ جب کوئی ٹھنڈی چیز قریب ہوتی ہے وہ دماغ سے پوچھتی ہیں، دماغ جو فیصلہ کرتا ہے اس کے مطابق اب وہ عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ انسان خود تو نہیں بنا، کسی نے بنایا۔ یہ مواصلاتی نظام جو اتنا باریک اتنا مربوط ہے خود تو نہیں بنا، کسی بنانے والے نے بنایا۔ اس بنانے والے کا نام ہے اللہ۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ قرآن کہتا ہے ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے نفسوں پہ غور کر لو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، خود اپنا تو بن۔ جتنی بھی چیزیں ہیں کھانے کا وقت آتا ہے اپنا منہ اور سر جھکا لیتی ہے۔ کسی مویشی کو دیکھ لے، پرندے کو، کوئی بھی چیز کھاتے ہوئے دیکھے نا تو سر نیچے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کو سمجھانے والے نے سمجھا دیا، تیرا یہ سر کھانے کے لیے جھکنے کے لیے نہیں بنایا گیا، اور تو نے کھانے کے لیے نہیں جھکنا، اب بلکہ کھلانے والے کے گن گانے کے لیے جھکنا ہے۔ اور پانی پانی کر گئی، پانی پانی کر گئی مجھے عارف کی یہ بات، جھکا جب تو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کو نہیں دیکھا، برطانیہ بھی نہیں دیکھا، جرمنی بھی نہیں دیکھی، فرانس بھی نہیں دیکھا، اسپین نہیں دیکھا، لیکن ان کے وجود کو مانتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ ممالک دنیا میں موجود ہیں۔ جب لوگوں کے بتانے پہ اب بغیر دیکھے ان ممالک کو مانتے ہیں، تو پھر اس ذات کو جس کے بارے میں زمین بھی گواہی دے، آسمان بھی گواہی دے، سورج بھی گواہی دے، چاند بھی گواہی دے، دن بھی گواہی دے، اور رات بھی گواہی دے، حیوانوں کا وجود بھی گواہی دے، پرندوں کا وجود بھی گواہی دے، انسان کا اپنا وجود بھی گواہی دے، جس کے موجود ہونے کی گواہی آدم صفی اللہ نے دی ہو، نوح نجی اللہ نے دی ہو، ابراہیم خلیل اللہ نے دی ہو، اسماعیل ذبیح اللہ نے دی ہو، موسیٰ کلیم اللہ نے دی ہو، عیسیٰ روح اللہ نے دی ہو، محمد رسول اللہ نے دی ہو۔
اور اس کو کیسے نہیں مانے گا؟ اور اسی کو بغیر دیکھے ماننے کا نام ایمان بالغیب ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو بالیے بطحا امام الہدا شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ذات بھی سچی، جن کی بات بھی سچی، جن کا قول بھی سچا، جن کا فعل بھی سچا، جن کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف سچا اور گارنٹی شدہ، جس کے بارے میں رحمان اعلان کرتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اب وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اب وہ تو وہی ہے جو ان پہ اتاری جاتی ہے۔ آج اس ہستی کا ایمان والے کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں، جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس ہستی کے بتانے پہ اب بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن رسول کے بتانے پہ مانتے ہیں۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، رسول کے بتانے پہ مانتے ہیں۔ ہم نے نبیوں کو نہیں دیکھا لیکن رسول کے بتانے پہ مانتے ہیں۔ ہم نے کتابوں کو نہیں دیکھا لیکن رسول کے بتانے پہ مانتے ہیں۔ ہم نے عذاب اور ثواب قبر کو نہیں دیکھا لیکن رسول کے بتانے پہ ہی مانتے ہیں۔ ہم نے حشر کو نہیں دیکھا لیکن رسول کے بتانے پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، رسول کے بتانے پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا لیکن رسول کے بتانے پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہی ایمان بالغیب ہے، اور یہی متقین کی پہچان ہے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ کون متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ باقی آئندہ بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔